بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ سامعین گرامی، ہمارا آج کا سبق سورہ الانفال آیت نمبر 29 سے شروع ہو رہا ہے۔ سابقہ سبق میں واضح کیا گیا تھا کہ زیر نظر سورہ غزوہ بدر پر اللہ تعالیٰ کا بہترین تبصرہ ہے، اور اسی ذیل میں اہل ایمان کی تربیت کی گئی ہے۔ آج جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، آیت نمبر 29، اس آیہ مبارکہ میں اللہ احکم الحاکمین نے اہل ایمان کی تربیت کے لیے ایک اور چیز کا حکم دیا ہے، اور وہ اللہ کا تقوی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کے تقوی، اس کے فوائد و ثمرات کا ذکر ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھیے اور اس کا ترجمہ سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہیں قوت تمیز عطا کرے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ وہ تمام کام کرنے کی کوشش کرنا جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور ان تمام کاموں سے اجتناب کرنا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنے۔ لہذا سامعین گرامی، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ہر وہ کام کرے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو، اور ان کاموں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے جن سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے، ایسا متقی شخص، اس کے لیے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 انعامات کا ذکر ہے۔ پہلا انعام نور بصیرت یا قوت تمیز، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت۔ دوسرا انعام برائیوں کا دور کیا جانا۔ تیسرا انعام گناہوں کی بخشش حاصل ہونا۔ اور چوتھا انعام فضل عظیم، یعنی متقی شخص جب لوگ شکوک و شبہات میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرما دیتا ہے، اور اسے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اسی طرح گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل، یعنی عمل کے برابر اجر نہیں بلکہ عمل سے کہیں زیادہ، جو متقی کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ آیت نمبر 30، اس کے مبارک الفاظ اور ترجمہ سنیے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرو
یعنی وہ وقت یاد کرو جب کافر آپ کے متعلق خفیہ تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ بھی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ ہی سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ اس آیت میں مذکور کفار کی خفیہ تدبیر اور اللہ تعالیٰ کی اس ضمن میں اپنے نبی کی مدد، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کچھ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تو کفار مکہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکہ سے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے تو پھر یہ خطرہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا، لہذا جیسے بھی ممکن ہو اس کا علاج فوری کرنا چاہیے۔ اس غرض کے لیے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور مختلف شرکاء ان سے انہوں نے تجاویز مانگی۔ کسی نے کہا کہ اسے قید کر لیا جائے، کسی نے کوئی اور تجویز دی۔ شیطان خود انسانی شکل کے اندر اس میٹنگ میں حاضر ہوا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قید کیے جانے والی تجویز اس کو درست نہیں کہا۔ کہنے لگا اگر تم نے اسے قید کیا تو اس کے ایسے پیروکار ہیں جو اس قدر اس پر جانثار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر بھی اس کو چھڑا لیں گے۔ ایک دوسرے شخص کی تجویز یہ آئی کہ اسے جلا وطن کر دیا جائے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم ہم تو ہر روز کی ان مسائل سے نجات پا جائیں گے۔ شیطان نے پھر کہا کہ یہ تجویز بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس شخص کے کلام اور بیان میں اتنا جادو ہے کہ وہ جہاں جائے گا وہیں اس کے جانثار پیدا ہو جائیں گے، پھر وہ انہیں لے کر کسی وقت بھی آپ پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ ایک تجویز اور آئی اور وہ ابو جہل کی طرف سے تھی کہ ہم سب قبائل میں سے ایک نوجوان لیں اور یہ سب مل کر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یک بارگی حملہ کر کے اسے جان سے ہی ختم کر دیں۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ بنی عبد مناف سب قبیلوں سے لڑائی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، اور یہ قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا۔ لا محالہ خون بہا پر فیصلہ ہوگا اور سب قبائل مل کر اس کی رقم ادا کر دیں گے۔ جو ہی ابو جہل کی یہ رائے سامنے آئی تو شیطان کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس نے اس رائے کو بہت پسند کیا۔ پھر اس کام کے لیے وقت بھی اسی مجلس میں مقرر ہو گیا کہ فلاں رات یہ سب نوجوان مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں، اور جب باہر نکلے تو سب یک بارگی اس پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیں۔ استغفر اللہ۔ ادھر ان کے یہ مشورے چل رہے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ کی کارروائی سے مطلع کر دیا اور ہجرت کی اجازت بھی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑکتی دوپہر میں جب لوگ عموماً آرام کر رہے ہوتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پہنچے اور انہیں ہجرت کی اجازت سے متعلق خبر دی۔ وہ پہلے سے منتظر تھے، چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپتے چھپاتے غار ثور تک پہنچ گئے۔ اسی رات قاتلوں کے گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کرنے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ وہ بروقت اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئے۔ جب صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہ نکلے تو پھر وہ خود اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی موجود نہیں، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں تو ان کی برہمی کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پورے مجلس کے اندر منظور شدہ جو تدبیر تھی اس کو بری طرح سے ناکام کر دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے کس قدر ہمارے لیے موجودہ حالات میں سبق ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے۔ اللہ کی مدد وہی انسان کے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ آیت نمبر 31، اس کو ذرا آپ دیکھیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا ہے، اور کفار کے اس قول کا ذکر کیا ہے جس میں وہ آیات قرآنیہ کو اساطیر الاولین کہتے تھے۔
اساطیر لفظی اعتبار سے بے ترتیب کہانیوں کو کہتے ہیں۔ کفار کہتے تھے کہ یہ قرآن محض پہلے لوگوں کی بے ترتیب فرضی کہانیاں ہیں۔ یہ انہوں نے محض اپنی جہالت کی وجہ سے کہا تھا، کیونکہ قرآن ترتیب بار تاریخ اور قصے بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ نصیحت کے لیے اتارا گیا ہے۔ لہٰذا نصیحت کے پیش نظر جس قدر کسی واقعے کی ضرورت تھی اسے ذکر کر دیا گیا۔ جہاں تک کفار کا یہ کہنا ہے کہ ہم بھی اس کی مثل بنا سکتے ہیں، تو یہ محض صاف جھوٹ ہے، کیونکہ وہ نہ دور نبوی میں قرآن جیسی کوئی چیز لا سکے اور نہ اب تک، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ مالک الملک کا کلام عظیم ہے۔ آیات نمبر 32 تا 35 تک کا خلاصہ سامعین گرامی یہ ہے کہ کفار مکہ اور خصوصاً ان کا سردار ابو جہل اپنی ہٹ دھرمی اور ضد میں اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ کہنے لگا، اے اللہ، اگر یہی دین یعنی دین اسلام حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا ہمیں کسی دردناک عذاب سے دوچار کر دے۔ استغفر اللہ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق تو ہو چکے ہو، اور ان کے گناہ یہ تھے: لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا، بیت اللہ کے پاس حقیقی توحید پر مبنی عبادت کی بجائے محض سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا۔ گناہ تو بڑے سنگین۔ اب ان پر جو عذاب نازل نہیں کیا جا رہا، اس کی اصل میں دو وجوہات ہیں، جن کا ذکر آیت نمبر 33 میں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ حالانکہ یہ مناسب نہ تھا کہ اللہ ان کو عذاب دے اور آپ ان میں موجود ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے رہا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہ ہی یہ مناسب تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب دے جو استغفار کرتے ہوں۔ گویا عذاب سے امان کی دو صورتیں ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلب کرنا۔ مکہ میں اللہ کے رسول بھی موجود تھے اور مومنین بھی، جو ہر وقت استغفار کرتے رہتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو عذاب استیصال، یعنی وہ عذاب جو قوموں کا نام و نشان تک مٹا دیتا ہے، ایسے عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔ البتہ ان کو دیگر اقسام کے کئی عذاب آتے رہے، جیسے غزوہ بدر میں شکست ہے اور بڑے بڑے سرداروں کی موت ہے، فتح مکہ ہے اور قحط سالی وغیرہ ہے۔ سامعین گرامی، آیت نمبر 36 اور 37 کے الفاظ اور آپ ترجمہ سنیے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین كفروا الى جہنم يحشرون۔ یہ کافر اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیں، اور ابھی یہ لوگ اور بھی خرچ کریں گے، پھر یہی بات ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، پھر ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ان سب کا ڈھیر لگا دے، پھر اس ڈھیر کو جہنم کے اندر پھینک دے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہی دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں۔ محترم سامعین، آیات الہیہ کس قدر برحق ہے کہ کفار کے مال خرچ کرنے کی خبر اور اس مال کے باوجود ان کے مغلوب ہونے کی پیشین گوئی، سب کچھ درست ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کفر کی آخری حدوں کو پہنچنے والے کفار کو ان کے گناہوں کے سبب شکست دے کر اور ہلاک کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیا، اور جن کی قسمت میں ہدایت تھی انہیں نور ایمان دے کر ناپاک سے پاک کو الگ کر دیا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔
آیت نمبر 38 یہ ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیے کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو ان کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اگر پہلے سے کام ہی کرتے رہے تو گزشتہ قوموں میں جو سنت الہی جاری رہی، یعنی وہی سلوک ان سے بھی ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کے ایک حصہ میں اللہ تعالیٰ کی بخشش کا ذکر ہے، کس قدر وہ بخشش فرمانے والا ہے کہ کفار کے بڑے بڑے گناہ اپنی جگہ، لیکن اگر وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں تو اللہ کی لامحدود بخشش انہیں اپنے سائے میں لے لے گی۔ لیکن اگر انہوں نے سرکشی کا راستہ نہ چھوڑا تو کفار اور نافرمانوں کا انجام غزوہ بدر میں بھی سامنے آ چکا، اور سابقہ امتوں کے قصص سے بھی۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی بخشش کے حوالے سے طبرانی کی ایک حدیث سنیے اور اپنے گناہوں کی بخشش حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ طبرانی میں ہے کہ ایک شخص ابو طویل الممدود نامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا ارأیت من عمل الذنوب کلھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں جس نے سب گناہ کر ڈالے، ولم یترک منہا شیئا، اس نے کچھ گناہ نہیں چھوڑے، ولا یترک حاجتا ولا داجتا الا اتاہا، کوئی گناہ کوئی پاپ بس موقع ملا اس نے نہیں چھوڑا۔ یہ باتیں بیان کرنے کے بعد وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کرتا ہے هل له من توبہ، کہ ایسے شخص کے لیے بھی توبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل اسلمت، کیا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اس نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی اس گواہی کو سننے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 کام تو کر اور 1 کام تیرا اللہ کرے گا۔ جو تو نے 2 کام کرنے ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے فَافْعَلُ الْخَيْرَاتِ، نیکیاں کر، اور دوسرا کام یہ ہے وَتَتْرُكُ السَّيِّئَاتِ، برائیاں چھوڑ دے۔ کون سے 2 کام ہیں؟ پہلا کام فَافْعَلُ الْخَيْرَاتِ، نیکیاں کر، اور دوسرا وَتَتْرُكُ السَّيِّئَاتِ، برائیوں کو چھوڑ دے۔ جب یہ 2 کام تو کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو تمہیں عطا کریں گے وہ یہ فَيَجْعَلُهُنَّ اللَّهُ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں کو اور سیئات کو نیکیاں بنا دے گا۔ وہ سوال کرنے والا شخص اس قدر حیران ہوا، ظاہر ہے اس کے پیش نظر اپنی ماضی کے گناہ اور سنگین درجے کی غلطیاں تھیں۔ وہ حیران ہو کے کہتا ہے وغدراتی وفجراتی، میری غداریاں میری بدکاریاں، یعنی ان سب کا کیا بنے گا، وہ بھی نیکیاں بن جائیں گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نام، یعنی ہاں وہ بھی سب نیکیاں بن جائیں گی۔ یہ سن کر وہ اس قدر حیران اور خوش ہوا کہ یہ الفاظ بلند آواز سے پکارتا ہوا وہاں سے چلا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آیت نمبر 39 دیکھیے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، ایسے لوگوں سے جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، اور اگر یہ باز آ جائے تو جو کچھ یہ کریں گے اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔
سامعین گرامی، فتنہ کا لفظی مطلب آگ میں تپانے اور آزمانے کے ہے۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تک کفار سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کفار ان مسلمانوں کو ستانے اور آزمائش میں ڈالنے کی قوت ان کفار میں نہ رہے۔ مگر اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کفار کو زبردستی مسلمان بنایا جائے اور مشرکین و کفار کو ختم ہی کر دینا یہ مقصود و مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو یہ فرمان ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آیت نمبر 40 یہ ہے، وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے، جو بہت اچھا سرپرست اور بہت اچھا مددگار ہے۔ یعنی اگر یہ لوگ اب بھی نہیں مانتے تو نہ مانے، یہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ جس طرح اللہ نے غزوہ بدر میں تمہاری سرپرستی اور مدد کی ہے، آئندہ بھی ان کے مقابلہ میں کرتا رہے گا، اور اللہ سے بڑھ کر اچھا سرپرست اور مددگار اور کون ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 41 دیکھیے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ جو کچھ تم بطور غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور اس کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس یعنی فتح نصرت پر جو فیصلہ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی جبکہ دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ محترم بھائیوں، وہ سوال جو سورت کے آغاز میں کیا گیا تھا کہ انفال کی تقسیم کیسے ہوگی، اس کا جواب مختصراً تو شروع میں ہی دے دیا گیا تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے۔ اب غنیمت کے مال کی تقسیم کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ کل مال کے 5 حصے کیے جائیں، 4 حصے ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے جنگ میں شرکت کی، ان میں سے بھی بغیر سواری والے مجاہد کو 1 حصہ اور سوار کو 3 حصے ملیں گے، 1 اس کا اپنا اور 2 اس کی سواری کے۔ اب جو کل مال میں سے 5واں حصہ بچا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں، مسافروں اور جہاد کی تیاری اور دیگر اجتماعی ضرورتوں کے لیے خرچ کریں گے۔ اب یہ جو غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار ہے، اس پر صرف وہی ایمان لائیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ نے یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا دن یعنی بدر کا دن، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان میں نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو بدل میں نازل ہوا تھا اس سے مراد بارش بھی ہو سکتی ہے، اور فرشتے، ان کا نزول اور تائید الہی بھی، اور دیگر وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے بطور مدد نازل ہوئی تھی۔ یعنی جو ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اسی نے مدد کی، تو اسے تقسیم غنیمت کے الہی قانون کو بغیر توقف کے قبول کر لینا چاہیے۔ سورہ الانفال اس کی آیت نمبر 42 دیکھیے، اذا انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم۔ سبحان اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے اندر موجود مسلمان اور دوسری طرف موجود کفار، ان کی حیت اور کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے اور زمین اور ہر جگہ ہونے والے ہر کام کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اذا انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم یعنی میدان جنگ کے اس کنارے پر تھے، اور تم سے مراد اہل ایمان،
اور اس کنارے الدنیا قریب والا یعنی جو مدینہ سے قریب تھا، بدر کی وہ والی طرف جو مدینہ سے قریب تھی جب تم یعنی میدان جنگ کے اس کنارے پر تھے، اور وہ یعنی دشمن پرلے کنارے پر تھا، اور دوسرا کنارہ یعنی وہ جو مدینہ کی طرف سے دور تھا، مکہ والی طرف تھا، اور یعنی قافلہ یعنی ابو سفیان کا قافلہ جو تجارت کا قافلہ تھا، اور قافلہ تم سے نیچے یعنی ساحل کی طرف اتر گیا تھا۔ ابو سفیان نے جب پتہ چلایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قافلے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس نے جہاں کفار کو اپنی مدد کے لیے بلایا وہیں اس نے اپنا عمومی راستہ تبدیل کر لیا، اور سمندر کی طرف ساحل کی طرف نیچے اتر کر ایک دوسرا راستہ جو معمول میں استعمال نہیں ہوتا تھا اس سے گزرتے ہوئے مکہ کی طرف نکل گیا۔ دوبارہ دیکھیے، اذا انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، جب تم یعنی میدان جنگ کے اس کنارے پر تھے اور وہ یعنی دشمن پرلے کنارے پر تھے، اور یعنی ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف یعنی اتر گیا تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور اگر تم دونوں یعنی مسلمان اور کفار باہم جنگ کا عہد و پیمان کرتے تو تم دونوں مقررہ وقت سے پہلو تہی کر جاتے، یعنی اگر تم آپس میں کوئی عہد و پیمان کر لیتے جنگ کے حوالے سے تو یقیناً تم اس کو فالو کرتے اور اسی کے مطابق اپنے معاملات کو دیکھتے، لیکن اللہ احکم الحاکمین یہ نہیں چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو کام کو پورا کرنا چاہتے تھے، وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ نے تو وہ کام پورا کرنا ہی تھا جو ہو کر رہنے والا تھا، یعنی بدر کا میدان سجے اور وہاں پر یہ مقابلہ ہو، اور یہ کس لیے ہو؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کی بنا پر ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل کی بنا پر زندہ رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 43 یہ ہے، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور، یعنی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب تمہارے خواب میں اللہ تعالیٰ تمہیں کافر تھوڑے دکھلا رہا تھا، اور اگر وہ آپ کو زیادہ دکھلاتا تو تم لوگ ہمت ہار دیتے اور اس معاملہ میں جھگڑنا شروع کر دیتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، یقیناً وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امداد ہی کی ایک صورت تھی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ڈھیر ساری دعائیں کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو آپ کے اوپر نیند کا غلبہ ہوا، تو حالت خواب میں آپ کو کفار کی تعداد ان کی اصل تعداد سے کم دکھلائی گئی، اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ مسلمان کہیں کفار کی تعداد اور ان کی اسلحہ جنگ سے مرعوب ہو کر ہمت ہی نہ ہار بیٹھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یعنی یاد کرو جب تم دشمن سے ملے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری نظروں میں دشمن کی تعداد تھوڑی دکھلائی اور دشمن کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے پیش کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام پورا کرے جس کا ہونا مقدر تھا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ سامعین گرامی سے کیا مراد؟ یعنی تو مسلمان کافروں کی تعداد اصل تعداد سے تھوڑی سمجھ رہے تھے، اور دشمن یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان ہماری نسبت بہت تھوڑے ہیں،
اس طرح فریقین کے حوصلے بڑھ گئے اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح جو کام مشیت الہی میں ہونا مقدر تھا اس کے اسباب پیدا ہوتے چلے گئے اور وہ بالآخر ہو کے رہا۔ سامعین گرامی، یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب دونوں لشکر ابھی صف آرا نہ ہوئے تھے، اور جب صف آرا ہو گئے تو اس وقت کافروں کو مسلمانوں کی تعداد ان کی اصل تعداد سے دگنی نظر آنے لگی، جیسا کہ سورہ آل عمران میں مذکور ہے، یرونہم مثلیہم رأی العین۔ آیت نمبر 45 اس کی سماعت کیجیے اور ترجمہ سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب رہو۔ اس آیت مبارکہ میں میدان جنگ کی فتح کے 2 اصول بیان ہوئے۔ پہلا اصول ثابت قدمی اور ڈٹے رہنا، دوسرا اصول اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا۔ پہلے اصول کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ سے بھی ہوتی ہے جسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے مقابلہ کی آرزو نہ کرو۔ سامعین گرامی، ہمیں کبھی یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ دشمن مقابلہ میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دشمن سے مقابلہ کی آرزو نہ کرو، اور اگر مقابلہ ہو جائے تو پھر پوری ہمت اور ثابت قدمی سے مقابلہ کرو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سایہ تلے۔ دوسرا اصول اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فتح و کامیابی کا حقیقی انحصار ظاہری اسباب پر نہیں بلکہ دل کی استقامت، اللہ کی یاد اور اس کا حکم بجا لانے پر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جناب طالوت کے ساتھیوں کی دعا کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے دشمن کے مقابلے میں کی تھی۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ آیت نمبر 46 سنیے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی سامعین گرامی اللہ تعالیٰ نے جنگ کے اصول بیان کیے ہیں۔ سابقہ آیت سے ملا کر دیکھا جائے تو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی اور ذکر الہی کی کثرت کے بعد تیسرا اصول یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ آپس میں تنازع اور اختلاف نہ کرو، اور پانچواں اصول یہ ہے کہ صبر کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ اور اس کا رسول تمہیں حکم دے اس میں نہ اختلاف پیدا کرو اور نہ تنازع کی شکل بنا لو۔ اگرچہ یہ حکم عام ہے تاہم دوران جنگ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو بالخصوص بیان کیا گیا ہے۔ اگر مسلمان اس دوران اختلاف کا شکار ہو جائیں گے تو ان کی ہمتیں پست ہو جائیں گی اور ان کی ساکھ کو سخت دھچکا لگے گا جو آخر کار ان کی شکست کا باعث ہو سکتا ہے۔ مجاہدین کو چاہیے کہ اس دوران پیدا ہونے والی مشکلات کو برداشت کرنے اور ان پر قابو پانے کو اپنا شعار بنائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اگر انہوں نے ایسی مشکلات پر صبر کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ سامعین گرامی، ان 5 اصولوں کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ خوب اچھی طرح دوبارہ ذہن نشین کریں۔ نمبر 1، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرنا۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ نمبر 4، آپس میں جھگڑا نہ کرنا۔ اور نمبر 5، مشکلات پر صبر۔
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر طرح کے دشمنوں سے محفوظ رکھے، اور اگر کبھی سامنا ہو جائے تو مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان صفات عالیہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 47 دیکھیے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے نکلے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، اور ان لوگوں سے مراد ابو جہل اور اس کے کفار ساتھی ہیں۔ ایک عظیم مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو لڑائی میں ثابت قدمی اور ذکر الہی کی کثرت کا حکم دینے کے بعد اب کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اس آیت کے مطابق جنگ بدر کے لیے ابو جہل اور اس کے ساتھی 3 مقصد لے کر نکلے تھے۔ کفار کی مشابہت سے بچنا ہے، اور کفار 3 مقصد لے کر نکلے۔ نمبر 1، بطرن، اپنی اکڑ اور بڑائی ثابت کرنے کے لیے۔ نمبر 2، ریا الناس، لوگوں کو اپنی شان و شوکت اور شجاعت دکھلانے کے لیے۔ اور نمبر 3، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے یعنی اسلام سے روکنے کے لیے۔ جنگ بدر کے لیے جاتے ہوئے ابو جہل نے جو الفاظ کہے تھے، سامعین گرامی وہ سنیے۔ ابو جہل کہنے لگا، اب ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک بدر کے چشمہ تک پہنچ کر مجلس طرب و نشاط منعقد نہ کر لیں۔ وہاں گانے بجانے والی عورتیں خوشی کے گیت گائیں گی، ہم وہاں شراب پیئیں گے، مزے اڑائیں گے، اور 3 دن تک اونٹ ذبح کر کے قبائل عرب کی ضیافت کا اہتمام کریں گے، تاکہ یہ دن عرب میں ہمیشہ کے لیے یادگار رہیں، اور ان مٹھی بھر مسلمانوں پر ہمارا ایسا رعب طاری ہو کہ پھر کبھی ہمارے مقابلے کی جرأت نہ کر سکے۔ استغفر اللہ۔ کفار کی انہی حرکتوں کا نتیجہ ان کی ذلت بھری شکست ٹھہرا۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ رہا کہ مسلمان فوج کو جب کفار کے مقابلے کے لیے جانا ہو تو اکڑ اور تکبر کی بجائے عاجزی اور انکساری اختیار کرے۔ مسلمان فوج کو چاہیے کہ اس کے دل میں دکھلاوے کی بجائے محض رضا الہی کی طلب ہو۔ مسلمان فوج کو چاہیے کہ وہ شہادت کو مقصود و مطلوب بنائے، اور اس کا ہدف دین اسلام سے لوگوں کو روکنے کی بجائے صرف اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا ہو۔ سامعین گرامی، ایک جملے میں سابقہ 2 آیات کا خلاصہ ذہن نشین کر لیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل ایمان جب دشمن کے مقابلے میں ہوں تو ثابت قدمی اختیار کریں اور ڈٹ جائیں، کثرت سے اللہ کو یاد کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپس میں مت جھگڑیں، صبر کریں، کفار کی طرح تکبر کرنے کی بجائے عاجزی اختیار کریں، دکھلاوے کی بجائے اخلاص پیدا کریں، اور لوگوں کو دین سے روکنے کی بجائے اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کا ہدف اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دے۔ آیت نمبر 48 دیکھیے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جبکہ شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوشنما بنا کر دکھلائے اور کہنے لگا، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا مددگار ہوں۔ پھر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، یعنی مسلمانوں کا لشکر اور کفار مکہ کا لشکر،
پھر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سامعین گرامی، پہلے یہ بات سمجھیے کہ مشرکین مکہ کا ایک حریف یعنی دشمن قبیلہ تھا۔ اس قبیلہ کا نام بنو کنانہ تھا۔ مشرکین مکہ اور بنو کنانہ کی باہم دشمنی تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب مشرکین بدر کے لیے نکلے تو انہیں اس قبیلہ کی طرف سے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ شیطان نے بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل میں آ کر قریش کو بے فکر ہو جانے اور اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ اکثر مفسرین کا یہی رجحان ہے کہ شیطان نے کفار کے دل میں محض وسوسہ نہیں ڈالا تھا بلکہ وہ انسانی شکل میں آیا تھا۔ مگر جب اس شیطان نے بدر میں مسلمانوں کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کو دیکھا تو یہ کہتا ہوا بھاگ نکلا کہ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ اس طرح شیطان ظالم نے پہلے کفار کو اپنی مدد کا یقین دلا کر لڑائی پر اکسایا اور پھر عین موقع پر بھاگ گیا اور کفار کو شیطان کے پیچھے لگ کر اپنی ذلت ناک تباہی سے دوچار ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں شیطان لعین کی تمام طرح کی چالوں سے محفوظ فرمائے۔ آج ہم اپنے سبق کو یہیں پر روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے اور ہمیں دشمن کے مقابلے میں مدد عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین ودمر علی اعداء الدین۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا والآخرہ، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من البلاء والوباء۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم انا نسألک جنة الفردوس بغیر حساب ونعوذ بک من النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔